بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپا کر رکھتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ بھیکاری تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس بھیکاری کے سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا۔ وہ آواز لگا کر کہتا، جو مجھے بھیک میں کچھ دے گا اسے میں ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس فقیر کا اس طرح آواز لگا کر بھیک مانگنا کافی مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ ابو ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں ایک آواز سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا اسے میں ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں کچھ عجیب چیز دکھاؤں گا۔ ابو ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں آواز کی طرف چل دیا۔ اتنے میں میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگ رہا تھا۔ ایک راہگیر رکا اور اس بھکاری کے ہاتھ میں کچھ سکے رکھ دیے جو اس کے حساب سے زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر اور پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ یہ فقیر اسے کیا سنائے گا اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھی، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جس میں سے آر پار نظر آ رہا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدبختی یہ تھی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی تھا۔ میرے بارے میں میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردے کے دفن ہوتے ہی پہلی رات میں کفن چرا لیتا ہوں۔ لوگ اسی وجہ سے مجھ سے خوف کھاتے اور مجھے وحشت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اس رعب اور دبدبے پر بہت ناز تھا کہ لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں، اور جب میں چلتا تو تکبر کے ساتھ چلتا۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن ان سب کا مجھ پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ مجھے تو خود کوئی خوف خدا نہ تھا، اور اگر کوئی اللہ والا مجھے سمجھاتا یا نصیحت کرتا تو کرتا بھی کیسے؟ وہ سب مجھ سے ڈرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ویسے عام انسان دن کی روشنی میں قبرستان جانے سے ڈرتا ہے، اور رات میں جاتا، اور وہ بھی ایک تازہ دفن ہوئے مردے کی قبر میں گزرنے والی پہلی رات میں، جس وقت معاملہ حساب کتاب کا ہوتا۔ میں جا کر اس کفن کو چرا لیا کرتا اور اس کفن کو بیچ دیا کرتا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سبھی لوگ مجھے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے، اور لوگ مجھ سے ڈرتے۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا کہ دفن ہوتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ لوگ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردے کا خیال کرتے، قبر پر بیٹھ کر راتوں کو پہرا دیتے کہ کہیں میں آ کر کفن نہ چرا لوں۔ اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا اور پہلی رات اس کے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیا کرتا، اور ہمیشہ میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک بار کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے شہر کا قاضی بہت بیمار ہو گیا، بیماری بھی ایسی کہ اسے خود اس کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ ایک روز اس قاضی کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا کہ قاضی صاحب بہت بیمار ہے، مگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی جانتا تھا کہ میں ایک کفن چور ہوں، اس لیے قاضی نے مجھے 100 دینار دیے اور کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں میرا وقت بہت قریب ہے، بس میں ان 100 دیناروں کے بدلے اپنے کفن کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔
میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس رقم کے بدلے اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن گزر گئے۔ پہلے تو قاضی بہت بیمار رہے، لیکن پھر اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد قاضی صاحب اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا، پورا شہر اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ مجھے اس کے کفن چرانے کا خیال آیا، مگر دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر اس نے مجھے بدلے میں 100 دینار بھی دیے تھے۔ لیکن پھر دماغ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب وہ پہلے بیمار ہوئے تھے اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اور اب وہ دوبارہ بیمار ہوئے اور اس کی قیمت تو مجھے نہیں دی۔ بس میں نے اس کا بھی کفن چرانے کا ارادہ کر لیا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا 3 پہر تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جلد ہی میں نے مٹی ہٹا لی اور جیسے ہی میں نے اس کی قبر کھولی، قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت ہوئی اور میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز تیزی سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی۔ میں اسی وقت اندھا ہو گیا اور کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں پر سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میری شرکسی کا عبرتناک انجام تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ اب یہ آواز میں اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی بھی مجھے بھیک دے، میں اسے اپنی داستان سنا کر اسے سبق دے سکوں، کیونکہ شیطان کس وقت کس پر غالب آ جائے، کب شیطان کس کو گمراہ کر دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز ہی رہنے دیجیے۔ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو منع کیا ہے، ان کاموں سے خود کو بچا کر رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتا ہے، انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔